بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شادی کو 20 سال گزر چکے تھے اور ہم دونوں میاں بیوی اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ پھر 20 سال بعد اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے، مگر یہ بات آج تک کسی کو نہیں بتائی تھی کہ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ مگر اب میری بیوی ماں بننے والی تھی اور میں رپورٹس لے کر اس کے پاس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، اور جانتے ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہنے سے کیا مراد ہے۔ لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس کا کام ہے آپ کے جسم کے عیب کو ڈھانپنا، آپ کے ستر کو چھپانا، ایسا عیب جو آپ تو جانتے ہیں مگر لباس اسے دوسروں سے چھپا لیتا ہے۔ جی بالکل یہی کام میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے ہے، اسی لیے ان کو لباس کہا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اسے دنیا والوں کی نظروں سے چھپا کر رکھے، اور اگر عورت میں کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، چاہے وہ جسمانی ہے یا کسی بھی لحاظ سے، تو شوہر کو چاہیے کہ دنیا سے اسے ڈھانپ پر رکھے، دنیا والوں کی نظروں میں نہ آنے دے۔ ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کریں، ایک دوسرے کی خامیوں اور کمیوں کو چھپا لیں۔ آج کی میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جب میں اپنی زندگی پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے بالکل یہی آیت یاد آ جاتی ہے۔ میرا نام اظہر صدیقی ہے اور میری بیوی کا نام آمنہ صدیقی ہے۔ ہم دونوں کی شادی کو 20 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ شروع سے بتاتا چلوں کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ابا اس وقت وفات پا گئے جب میں 12ویں جماعت کا امتحان دے رہا تھا۔ ابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے، لہٰذا ان کے جانے کے بعد بھی مجھے اور اماں کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ابا کی پینشن تھی، گھر اپنا تھا، اور جس کی چھت تلے ہم دونوں ماں بیٹا سر چھپا کر بیٹھے تھے۔ ابا کی پینشن سے گزارا چل رہا تھا، زندگی کا پہیہ بھی دوڑ رہا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، تعلیم ختم ہوئی، اچھی نوکری بھی مل گئی، اور جب نوکری بھی مل گئی تو اماں میری شادی کے لیے پر تولنے لگی۔ رشتہ دیکھنا شروع کر دیا اور ان کی نظر آمنہ پر ٹھہری۔ آمنہ ہمارے دور پرے کی ہی رشتہ دار تھی۔ آمنہ بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی۔ دوسرے بہت سے گھرانوں کی طرف میری ماں بھی شادی کے 2-3 ماہ بعد اپنی بہو کی خوشخبری کی امید لگا کر بیٹھ گئی۔ جب اماں نے منتظر نگاہوں سے آمنہ کی طرف دیکھنا شروع کیا، مزید 4 ماہ گزرنے کے بعد پوچھنا بھی شروع کر دیا، تو ایک دن میں نے اماں کو اکیلے میں بیٹھ کر سمجھایا کہ اماں دیکھو، آمنہ سے بار بار یہ مت پوچھا کرو، مناسب نہیں لگتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کا کرم ہے، جب وہ چاہے گا یہ کرم ہم پر کر دے گا۔ وہ اماں اس بات کو سمجھتی تھی، مگر پھر بھی میں اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ چند دن بعد ہی میری اس نصیحت کو بھول جاتی اور پھر سے بے چین ہو جاتی۔ اسی طرح انتظار کرتے کرتے 2 سال گزر گئے، تب میں نے بھی اس بات کو سیریس لیا اور اپنا اور آمنہ کے شہر کے بہترین ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے مجھے اور آمنہ کو کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی، اور 1 ہفتے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ لینے کے لیے کہا۔ 1 ہفتے بعد جب ٹیسٹ کی رپورٹ ملنی تھی، اس شام اپنے آفس سے واپس آتے ہوئے میں لیبارٹری میں چلا گیا، وہاں سے اپنی اور آمنہ کی ٹیسٹ رپورٹ لی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گھر کی طرف روانہ ہونے سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں رپورٹس کو دیکھ لوں۔ پہلے میں نے آمنہ کی رپورٹ کھولی، جس میں ہر چیز پازیٹیو تھی اور کوئی بھی کمی پیشی نہیں تھی۔ میں نے اس رپورٹ کو اپنی گود میں رکھا اور اس کے بعد دوسری رپورٹ یعنی اپنی رپورٹ کھول کر دیکھی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میری رپورٹ نیگیٹو تھی، رزلٹ نیل تھے، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں تو باپ بننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں اتنا پریشان ہو گیا کہ گھر جانے کی بجائے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور میں نے انہیں رپورٹس دکھا کر ان سے مشورہ مانگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیے صدیقی صاحب، کہنے کو بہت سی دوائیاں ہیں، میں آپ کو دوائی دے بھی دیتا ہوں، لیکن حقیقت بات بتاؤں کہ جو نقص قدرت کی طرف سے ہوں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ قدرتی طور پر آپ میں باپ بننے کی چانسز بہت کم ہیں اور یہ دوائیوں سے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ میں آپ کو دوائی دے دیتا ہوں، آپ کھاتے رہیے، اللہ نے چاہا تو وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائی لکھ کر دی، میں نے دوائی ہاتھ میں تھامی اور مردہ دل کے ساتھ گھر واپس آ گیا، سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ آمنہ میری شریک سفر تھی، میری شریک حیات تھی، میرے چہرے سے دیکھ کر پہچان چکی تھی کہ میں پریشان ہوں۔ فوراً پانی کا گلاس بھر لائی اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے، کس وجہ سے پریشان ہے؟ میں نے اپنی رپورٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ رپورٹ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بھی فک ہو گیا، وہ خاموش بیٹھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا، آمنہ اب کیا ہوگا؟ تو آمنہ نے کہا، دیکھیے اگر مجھ سے کوئی نقص ہوتا تو یقیناً آپ کی اماں آپ کی دوسری شادی کرنا چاہتی، لیکن اب تو آپ میں نقص ہے۔ کیا آپ کی اماں یہ بات بتائیں گی؟ کہ میں نے کہا، اگر تم میری مرضی پوچھتی ہو تو میں کبھی بھی یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا۔ آمنہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، تو کیا تم بنا اولاد کے میرے ساتھ رہ لو گی؟ جواب میں آمنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہنے لگی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
آپ کو میرے لیے منتخب کیا۔ اگر آپ میں کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے اس سمیت آپ کو قبول کرنا ہے۔ اس دن میں نے اور آمنہ نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یہ وعدہ کیا کہ ہم اس بات کو اپنے تک ہی رکھیں گے۔ خیر اس کے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ میں ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کھا رہا تھا، مگر وقت گزرتا جا رہا تھا اور اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ دوسری طرف جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اماں کا غصہ بڑھنے لگا، ان کا رویہ آمنہ کے ساتھ بدلنے لگا اور یہ چیز مجھے تکلیف دیتی۔ میں بار بار انہیں سمجھا چکا کہ اماں آمنہ کی بے اولادی کا طعنہ مت دیا کریں، مگر وہ میری بات سمجھتی ہی نہیں تھی۔ سچ کہوں تو ہم میاں بیوی نے یہ وقت بہت مشکل کاٹا، خاص طور پر آمنہ کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی، کیونکہ سب دیکھنے والی نظریں آمنہ پر مرکوز تھیں۔ سب اسی سے پوچھتے تھے کہ خوشخبری کب دو گی، اپنا علاج کیوں نہیں کرواتی، کسی پیر فقیر کے پاس چلی جاؤ، کوئی دم دور کروا لو۔ سب آمنہ کے پیچھے تھے، کبھی کسی نے مجھے نہیں کہا تھا کہ تم بھی اپنا چیک اپ کروا لو، تم بھی کوئی دوا کار کھا لو، پیر فقیر کے پاس چلے جاؤ۔ میری طرف کسی کی نظر نہیں تھی، اور جب میں جانتا تھا کہ کمی تو میری ذات میں ہے، اس صورتحال میں آمنہ کو نشانہ بنتا دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی۔ مگر آمنہ بہت ہی شاکر صابر شکر خاتون تھی، وہ کبھی کوئی گلہ اپنی زبان پر نہیں لائی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہوتی تھی، اکثر اوقات کسی نہ کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے، مگر اس عورت نے کبھی میری اس کمی کا طعنہ نہیں دیا اور نہ ہی اس سے یہ وعدہ توڑا تھا۔ یہ راز آج 10 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے سینے میں موجود تھا، حتیٰ کہ وہ میری تو ماں کے طعنے بھی سنتی تھی، پھر بھی اس نے کبھی ماں کے سامنے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا تھا، بلکہ کئی بار تو اماں محلے کی عورتوں کے سامنے آمنہ کو باتیں سنا دیا کرتی تھی۔ بلکہ ایک بار تو میں نے خود سنا کہ آمنہ کچن میں کام میں مصروف تھی، اماں کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تبھی اماں کچن کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگی، میں تو چاہتی ہوں کہ اظہر کی دوسری شادی کر دوں، جیتے جی اظہر کی اولاد کا منہ تو دیکھ لوں، مگر نہ جانے اس نے اظہر پر کیا جادو کر رکھا ہے، تو وہ تو دوسری شادی کا نام بھی نہیں لیتا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں نے افسوس سے سر ہلایا اور سوچنے لگا کہ اگر اماں کو یہ بات معلوم پڑ جائے کہ نقص ان کے اپنے بیٹے میں ہے، ان کا بیٹا باپ نہیں بن سکتا، تو کیا گزرے گی ان پر؟ کیا تب وہ آمنہ کو اجازت دیں گی کہ اب وہ ان کے بیٹے کو چھوڑ چلی جائے اور دوسری شادی کر لے، کیونکہ وہ تو ماں بن سکتی ہے؟ شاید کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انسان کتنا غرض ہے نا، اپنے لیے سب کچھ اچھا سوچتا ہے۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا، اماں اپنی بات پر قائم تھی، وہ گاہے بگاہے مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیتی رہتی تھیں اور آمنہ کو حسب معمول باتیں سناتی رہتی تھی، اور آمنہ بھی اللہ کی بندی بڑی خاموشی سے یہ سب کچھ سنتی رہی تھی۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے 20 سال گزر گئے اور پھر ہماری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ہم سب گھر والوں کی زندگیاں بدل دیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن آفس سے گھر آنے سے قبل میں نے آمنہ کو فون کر کے کہا، تیار رہنا، ہم دونوں رات کو آئس کریم کھانے چلیں گے۔ آمنہ کہنے لگی، دیکھیں اظہر، گھر میں 3 ہی تو افراد ہیں، ہم دونوں آئس کریم کھانے چلے جائیں گے تو اماں کو برا محسوس ہوگا، آپ اس طرح کیجیے، آئس کریم گھر لے آئیے گا، سب مل کر بیٹھ کر کھا لیں گے۔ آمنہ کی یہ اچھی عادت ہمیشہ میرا دل جیت لیتی تھی کہ میری ماں کا وہ مجھ سے بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، حالانکہ وہ دن رات اسے بے اولادی کے طعنے بھی دیتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لیں گے۔ اس دن گھر جاتے ہوئے میں نے آئس کریم کا ایک باکس خریدا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچا تو آمنہ نے کھانا ٹیبل پر لگایا ہوا تھا، میں نے آئس کریم کا وہ باکس اٹھایا اور فریزر میں رکھ دیا۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، آمنہ نے برتن اٹھائے، اماں نماز ادا کرنے لگ گئی اور ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ آمنہ نے مجھے کہا کہ اماں نماز ادا کر لیں تو پھر میں آئس کریم لاتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس دوران میں اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ واش روم میں تقریباً 10 منٹ لگ گئے، لیکن جیسے ہی میں باہر آیا، باہر کا منظر دیکھ کر میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ سامنے ہی 2 لڑکے کھڑے تھے، ایک نے مضبوطی سے آمنہ کا منہ دبوچ رکھا تھا اور دوسرے نے پستول تھام رکھا تھا اور اس پستول کا رخ میری طرف کیا ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص پستول تان کر کھڑا رہا، جبکہ دوسرے نے آمنہ کے چہرے پر ٹیپ لگا کر منہ بند کر دیا اور پھر اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ اس کے بعد وہ میری طرف بڑھا اور ایسے ہی منہ بند کر دیا اور ہاتھ پیچھے باندھے۔ ہم دونوں کو وہیں کمرے میں چھوڑ کر پستول والا ہمارے پاس ہی تھا، جبکہ دوسرا اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ یقیناً اس نے اماں کو بھی اسی طرح باندھ دیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں پورے گھر کی تلاشی لینے لگے۔ ان لوگوں نے ہمارے موبائل فون، لیپ ٹاپ، قیمتی سامان، زیورات، الماریوں سے پیسے تلاشی لے کر ہر چیز نکالی اور بوری میں ڈال لی تھی۔ بوری کا منہ وہ لوگ بند کر کے چکے تھے۔ میں ان کی نقل و حرکت دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ دونوں چلے جائیں گے، مگر اس سے پہلے ایک اور عجیب واقعہ ہوا، وہ یہ کہ وہ دونوں آپس میں کھڑے ہو کر خسر پسر کرنے لگے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا اور اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا، دھکیلتا ہوا اماں کے کمرے میں لے گیا۔ اماں کے کمرے میں لے جا کر اس نے بھی اماں کے پاس بٹھا دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا، اور وہ خود میرے کمرے میں چلے گئے جہاں پر آمنہ اکیلی تھی۔ وہ لوگ کیا کرنے والے تھے؟ ان لوگوں نے مجھے کمرے سے کیوں نکالا؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ خدا نخواستہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا، کیا وہ لوگ حرکت کرنے والے تھے؟ یہ سوچ کر ہی میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں آمنہ کی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا
اور دعا کر رہا تھا یا اللہ کوئی مدد بھیج دے، مگر شاید وہ دن دعاؤں کی قبولیت کا نہیں تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ یقیناً وہ دونوں لڑکے جا چکے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا کمرے سے باہر نکلا اور میں نے دیوار کے پاس کھڑا ہو کر پیچھے سے ٹیپ دیوار سے رگڑنی شروع کر دی۔ رگڑتے رگڑتے سمٹ کر اگر ٹیپ پھٹ گئی۔ جیسے ہی میرے ہاتھ کھلے، فوراً اپنے منہ کی ٹیپ اماں کے کمرے میں جانے کے بعد میں آمنہ کی طرف بھاگا، مگر بیڈ پر پڑی آمنہ کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خبیث لوگ جاتے ہوئے میرے گھر کی عزت بھی لوٹ چکے تھے۔ میں نے جلدی سے آمنہ کے چہرے سے ٹیپ اتاری، اس کے ہاتھ کھولے اور پھر اماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ان کا ہاتھ کھولے اماں کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ڈاکو جاتے ہوئے کوئی خبیث حرکت کر کے گئے ہیں۔ اماں کو کھولنے کے بعد واپس آمنہ کے پاس بھاگا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دینے لگا۔ اس کے بال سمیٹے کچن سے اس کے لیے پانی کا گلاس بھر لایا۔ وہ رات ہم تینوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے اپنے آفس سے چھٹی لی اور آمنہ سے یہ مشورہ کر رہا تھا کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہیے۔ اماں کا کہنا تھا اس سے کیا ہوگا، جگ ہنسائی ہوگی اور کچھ نہیں۔ پولیس والے کبھی یہاں آئیں گے، کبھی تم لوگوں کو وہاں بلائیں گے، اس طرح کے سوالات ہوں گے، کریں گے کچھ بھی نہیں۔ بات تو اماں کی ٹھیک تھی، مگر اس طرح ان لوگوں کو اور بھی چھوٹ مل جاتی۔ آج جو حرکت ان لوگوں نے ہمارے گھر کی ہے، کل کسی اور کے گھر بھی کرتے۔ اس لیے اس طرح کے درندوں کی نکیل کھینچنا ضروری تھا۔ اس لیے میں نے پولیس میں رپورٹ بھی درج کروا دی تھی۔ اس واقعے کو 10 سے 15 دن گزر چکے تھے۔ آہستہ آہستہ اس حادثے کے اثر سے ہم باہر نکل رہے تھے، مگر آمنہ کو ابھی بہت وقت چاہیے تھا، کیونکہ آمنہ تو دوہرے صدمے سے گزر رہی تھی۔ مگر 15 سے 20 دن بعد ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ آمنہ کی طبیعت میں تبدیلی آنے لگی، اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ آمنہ امید سے سی اور یہ خبر سن کر ہم دونوں میاں بیوی تنگ رہ گئے۔ آمنہ میری طرف حیران پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر پوچھنے لگی اب کیا ہوگا؟ اظہر اب ہم کیا کریں گے؟ کیا میں اس بچے کو پیدا کروں گی؟ اماں کو پتہ چلا کہ یہ سب ان ڈاکیوں کی وجہ سے ہے تو وہ جینا حرام کر دیں گی۔ میں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں سوچتا ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی گھر گئے اور مگر اس سے پہلے میں اماں کو کوئی بات کرتا، اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی اظہر میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا اماں جی کہیے۔ کہنے لگی اظہر میں تو بڑے عرصے سے تم سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ تم دوسری شادی کر لو، مگر اور جو کچھ ہمارے گھر میں 15 دن پہلے ہوا اس کا بھی تو آمنہ کو اپنا کر رکھو۔ اب تمہیں آمنہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں اماں، میں آمنہ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اماں میری بات سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تمہیں کیسے پتہ کہ تمہارے بچے کی ماں ہے؟ میں نے کہا اماں جس دن وہ ڈاکو گھر آئے تھے تمہیں یاد ہے کہ اس دن میں آئس کریم لے کر آیا تھا۔ میں اور آمنہ بہت خوش تھے اور ہم دونوں نے یہ خوشخبری آپ سے چھپا رکھی تھی۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے میں رات کے آئس کریم لے آیا تھا، مگر اس سے پہلے ہم آئس کریم کھاتے آپ کو یہ خوشخبری سناتے، اس سے پہلے کہ سب کچھ ہوا۔ اماں میری بات سن کر حیران رہ گئی اور خوشی سے کہنے لگی ارے اتنی بڑی خوشخبری تم لوگوں نے اتنے دن سے مجھ سے چھپا رکھی تھی؟ میں نے کہا اماں چھپانی تو صرف اس دن تک تھی، اس دن تو آپ کو بتانی ہی تھی، مگر اس کے بعد یہ سب ہو گیا۔ اس صدمے سے نکلتے نکلتے اتنے دن لگ گئے۔ یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ ہمیں اپنی وہ خوشی تو یاد ہی نہیں رہی۔ بس پھر کیا تھا، اماں کا رویہ تو اسی دن سے آمنہ کے ساتھ بدل گیا، اچھا برتاؤ کرنے لگی اور اس کا خیال رکھنے لگی۔ آمنہ اس سارے بدلاؤ پر حیران تھی تو میں نے اسے ساری کہانی بتائی کہ میں نے اماں کو اس طرح آئس کریم کی کہانی سنائی ہے اور انہیں کہا کہ آمنہ میرے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ آمنہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی آپ نے اماں کو سچ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں نے آمنہ کو کہا اس لیے کہ جس طرح پچھلے 20 سال سے تم نے میرا پردہ رکھا تھا، اب میری باری ہے، اب آگے کی ساری زندگی میں تمہارا پردہ رکھوں گا۔ آمنہ نے مسکرا کر میرے کندھے پر سر رکھا۔ ناظرین اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔